اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک بھی کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بالخصوص تفسیر قرآن کے حوالے سے سورۃ الانعام جو کہ 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے تک یہ سورہ انعام 7ویں اور 8ویں دونوں میں موجود ہے۔ یہ انعام نہیں ہے، انعام ہے۔ انعام کا معنی ہے چوپائے، جانور۔ اور غالباً اسی سورہ مبارکہ میں یا ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، سرکشی کرتے ہیں، فساد اور فتنہ اور شر پھیلانے کا ذریعہ بالخصوص بنتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا یہ ان سے بھی بدترین ہے، بل ہم اضل۔ بہرحال اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہے، اور بالخصوص اگر پہلی آیت مبارکہ سے اس کو شروع کریں تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ فرماتا ہے تمام حمد، تمام ثنا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور نور کو پیدا فرمایا، یعنی اندھیرے بھی اسی نے پیدا فرمائے، اجالے بھی، روشنی بھی اسی نے پیدا فرمائی۔ اور پھر فرماتا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا کہ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے شریک اور برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کفار جو ہیں، چاہے وہ کفار اور مشرکین مکہ ہوں یا آج بھی جو اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کی، بتوں کی، درختوں کی، سورج کی، چاند کی، کسی بھی اللہ کے مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے برابر ان کو بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کفار جو ہیں یہ اللہ کے برابر انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور یہ انسان اتنا تو ہم پرست واقعہ ہوا کہ کسی بڑے درخت کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، کسی بڑے پہاڑ کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، صرف یہ دیکھ کر کہ یہ تھوڑا بڑا ہے حجم میں۔ اسی طرح چاند کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، سورج کو دیکھا اس کو خدا بنا لیا، آگ کو دیکھا کہ یہ تو جلاتی ہے، تو زرتشت مجوسی جو ہیں آتش پرست، انہوں نے آگ کو خدا بنا لیا، اور نظریہ یہ کہ چونکہ ہمارا یہ آگ جو ہے ہمارا خدا ہے، معبود ہے معاذ اللہ، تو پھر ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس پر بھی پھر اللہ کے ایک ولی اور عالم دین انہوں نے کہا کہ پھر ایسے ہے اگر یہ تمہاری خدا ہے آگ تو پھر تم اس میں اپنی انگلی ڈال کے دیکھو، اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھو، تو تمہارے اگر خدا ہے تو پھر تو تمہارے ہاتھ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے جو خدا مانتے تھے آگ کو، انہوں نے اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالا اور وہ کہنے لگے نہیں اس سے تو ہم جل جائیں گے، تو فرمایا پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک وہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمیں ہر نقصان سے بچا سکتا ہے، نفع عطا فرما سکتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں حاصل ہوتا، اور اسی کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، زمین میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے کوئی خاص جہت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف عرش پر، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات میں، کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا۔ اللہ فرماتا میں تو زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سماتا، ہاں بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں، یعنی بندہ مومن جب مجھے دل سے یاد کرتا ہے تو میری رحمتوں، انوارات و تجلیات کا نزول بھی اس کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ بعض کا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا رشتہ داروں کے حقوق
غصب کر رہے ہیں، یتیموں کے حقوق ہڑپ کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، ہمارے معاملے میں کون رکاوٹ بنے گا، ہمیں کون منع کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی ساری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے تمام جو کچھ تم کرتے ہو، کسب اختیار کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے، تمہارے تمام کاموں سے بھی واقف ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی نشانیاں کفار تک بھی آئیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی نشانیاں، وحی، کتب سماویہ، قرآن مجید، فرقان حمید بالخصوص، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود ہونے پر گواہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے استعمال کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بھی چیز کر لیں، ہمارے پاس کرسی ہے، ٹیبل ہے، موبائل ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہماری استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز، وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی۔ کوئی کاریگر، کوئی مکینک، کوئی مینوفیکچرر لوگ ہیں، مشینیں ہیں جن کے بنانے سے یہ چیزیں بنی ہیں، سوئی سے لے کر بحری جہاز تک۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ کسی بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیا وہ خود بخود بن گئی؟ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری نشانیاں ہیں، لیکن ان کے پاس ان نشانیوں کے آنے کے باوجود یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ان نشانیوں پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ کہ اللہ فرما رہا ہے فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس حق آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتا تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں انبیاء کرام علیہ السلام امت تک پہنچاتے ہیں، تو جو ان پر ایمان لاتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہی متقی ہیں، وہی کامل ایمان والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہاں پہ ایمان نام ہی غیب کو ماننے کا ہے، غیب پر ایمان لانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی غیب چیزوں کے بارے میں بتایا اور غیب کی خبریں دی۔ سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایمان لے آئے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، مرد اور عورتیں نہیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں بھی نہیں، معاذ اللہ۔ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ اللہ نے مبعوث فرمایا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 313، 314 یا 315 فرمایا کہ رسول اعظام تشریف لائے اس دنیا میں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور، انجیل اور کتب سماویہ پہلے نازل ہوتی رہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا، ہم نے خود نہیں دیکھا نازل ہوتے ہوئے لیکن ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح یوم آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ دجال کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ دجال آئے گا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے غیب ہے۔ یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک وقت آئے گا قرب قیامت کے قریب وہ باہر آئیں گے۔ اسی طرح دابۃ الارض، کتنی غیب کی خبریں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ خاص علم غیب کے ساتھ ہم تک پہنچائیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ اور پھر سورہ والنجم اور پھر سیاستہ کی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ بہرحال اس سے آگے اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا کہ جو قومیں ایمان نہیں لائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ انہیں بظاہر زمین میں بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اسی کے باعث وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا کہ پھر ہم نے مختلف طرح کے عذاب دیے، کسی پر موسلادھار بارش بھیجی اور کسی کو سیلاب
کے ذریعے بہا دیا اور پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ یعنی جو قوم اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کا معاملہ یہ کیا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان کی جگہ پر اور قومیں جو ہیں وہ آ گئیں، انہیں پیدا فرمایا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں نے یہ کہا کہ ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اگرچہ فرشتے وحی کا پیغام لے کر آتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام پر، لیکن یہاں پر خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص طور پر کیوں نہیں اتارا۔ اللہ فرماتا اگر ہم اتار بھی دیتے تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کے معجزات کا انکار کر دیا، تو یہ فرشتوں کا بھی انکار کر دیتے اور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو، انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ان کی رسی ڈھیلی فرماتا ہے تاکہ یہ کوشش کر لیں، چاہیں تو غور و فکر کر کے ایمان لے آئیں، چاہیں تو اپنی سرکشی میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ مرد کو، انسانوں کو نبوت سے کیوں نوازا۔ اعتراض یعنی جب کسی بات کو نہ ماننا ہو تو پھر مختلف طرح کے اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، آج سے نہیں، شروع سے جب سے انسانیت کی تخلیق ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام آپ جنت میں موجود ہیں، سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہ، اگرچہ اس میں مشیت عزتی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، دو مخلوقات ہیں، فرشتے اور انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام، ان سے کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے چونکہ اس زمین پر تشریف لانا تھا، نسل انسانی کا ارتقاء ہونا تھا، تو یہ ایک بہانہ تھا، لیکن اس میں بھی تشکیک کا باعث وہ شیطان بنتا ہے، اور شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں تک عرض کر دیا کہ اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں، ان کے علاوہ جو تیری رضا کے طلبگار ہوں گے، تیری محبت میں وارفتہ ہوں گے، ان کے سوا باقی لوگوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، تابعین اعظام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین، جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا، معصوم نہیں، محفوظ، معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے۔ تو ان کے حوالے سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے وہ مشیت عزتی تھی، اللہ کا حکم تھا، تو وہ زمین پر تشریف لائے، لیکن اس کے بعد نسل انسانی کو یوں ہی اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے بارے میں، ذوات کے بارے میں، پھر مختلف کتب سماویہ، بالخصوص اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کتاب ہدایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں، تو اب بھی آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایمان والوں کو بھی بالخصوص اور دیگر لوگوں کو بھی جو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، ان کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے، شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ اسلام کی طرف مائل بھی ہیں یا اسلام پر قائم بھی ہیں تو ان کو متزلزل کر دیا جائے، اسلام سے ان کو روگردانی کا شکار بنا دیا جائے، وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں بھی اور بالخصوص اسلامی ممالک میں بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف، اسلام کی فنڈامنٹلز، اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں، بہت بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے سے نئے فتنے اٹھتے ہیں، اور وہ دجالی ہی فتنے ہوتے ہیں۔ کہیں ختم نبوت اور ختم رسالت کا انکار کیا جاتا ہے مختلف شکلوں میں، قادیانیت کی شکل میں، باب اللہ بہائی کی شکل میں، اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے گزرے
جو جھوٹے نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا آج بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون نے کیا تو بعد میں بھی لوگوں نے کیا۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ امام مہدی وہ ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایسے بھی لوگ مرزا قادیانی کی بات کریں تو کبھی وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، کبھی کہتا ہے میں معاذ اللہ محمد ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ بہرحال پتہ چلا کہ اس طرح کے لوگ، اور آج بھی لبرلزم، سیکولرزم، لادینیت کی یلغار جو ہے وہ تو یہاں تک کہ اسلام کی تعلیمات تو دور، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شک و شبہ تشکیک پیدا کرتے ہیں کہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے اور فلاں ہے، مختلف تھیوریز اور اس طرح کے معاملات۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق، اس فرمان کے مطابق یہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر وہ اعتراضات دور بھی کر دیے جائیں تو یہ پھر بھی اسی طرح کے نئے اعتراضات گھڑ لیتے۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی تمسخر اڑایا گیا۔ تو فرمایا تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا، یعنی انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں ان کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے پہلے بھی رسول اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ان کا استہزاء کیا گیا، تو فرمایا کہ ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا، یعنی انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا استہزاء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ ان قوموں کو ہی ملیا میٹ فرما دے۔ اور ذہن میں رکھیے گا بے عملی سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، بے عملی کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کی طرف جا رہی ہے، لیکن کبھی بھی عذاب بے عملی کی وجہ سے نہیں آتا، کیونکہ بے عملی کی توبہ ہو سکتی ہے، گناہوں پر ہم توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بے ادبی اس کی معافی بالکل نہیں ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، جتنی بھی پہلی قوموں پر عذاب آئے بے عملی اپنی جگہ پر، لیکن جب تک انہوں نے بے ادبی نہیں کی ان تک عذاب نہیں آیا۔ جب انہوں نے بے ادبی کی، انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام، ان کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا اور ان کے معجزات کا مذاق اڑایا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مذاق اڑایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بے ادبی پر ان پر سخت سے سخت عذاب نازل ہوتے رہے۔ تو یوں بے عملی سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے چاہیے، لیکن اس سے پہلے بے ادبی یعنی عقیدہ، نظریات، آئیڈیالوجی، تھاٹس، سوچ، اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کتب سماویہ بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہم نے، اور ذوات مقدسہ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہ رضوان ہوں، اولیاء کاملین صالحین، علماء فقہاء، ان کے بارے میں بھی ہم نے ان کا ادب، احترام، محبت اپنے دلوں میں جاگزین کرنی ہے۔ ان کے بارے میں بھی منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کی ادب، احترام، ان کے مقام و مرتبے کے منافی ہو۔ تو اگر ہم ان ہستیوں کا ادب، احترام، محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باادب ہیں، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو پھر بے ادبی جو ہے وہ عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ زمین میں سیر کیا کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کو کیسا انجام ہوا۔ صحاب مدین کی بستیاں موجود ہیں، ابھی قوم سمود، قوم عاد کی بستیاں موجود ہیں جہاں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب کے اثرات آج بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام غالباً قوم عاد اور قوم سمود کے علاقے سے جب گزرے، قوم مدین، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے کوئی پانی بھی مت پیے اور یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہاں کوئی ٹھہرے نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات آج بھی وہاں قائم ہیں۔ اسی طرح
ڈیڈ سی، یہ بھی غالباً سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ سے یہ بالکل بحیرہ مردہ ہو چکا، وہاں پر پانی کی کیفیت ایسی ہے، ڈینسٹی بڑھ چکی ہے، وہاں کوئی نیچے تہہ میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال ان آیات بینات سے پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب سماویہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فرامین مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہم تک پہنچے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اول تو تلاوت بھی نہیں کرتے، یہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہے، اس تلاوت کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور تلاوت جب نہیں کرتے تو باقی کیسے سمجھیں گے، یا تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ علماء کرام کے پاس بیٹھیں، مدارس میں جائیں، اسی طرح آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درس نظامی بھی آج تو ایسا معاملہ ہے کہ آن لائن بھی مختلف ادارے کرواتے ہیں، ضرور کیجئے۔ صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا، اس سے بھی کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر میں اس پہ کھل کر بات کروں تو نیٹ پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بعض ایسے تراجم اور تفاسیر بالخصوص قادیانیت کے حوالے سے بھی موجود ہیں، وہ اپنے انداز میں توڑ مروڑ کر ترجمہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تفسیر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو یوں بعض اوقات بندے کو گمراہ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہمارے اسلاف کی، ہاں یہ ہو سکتا ہے جو آج سے 5 7 8 10 صدیاں پہلے تفاسیر لکھی گئیں، ان کے تراجم پڑھیے، وہ تفاسیر پڑھیے، اور اس میں ہمارے جو عقائد تھے شروع سے ان کا ذکر ہے، اور بہترین اس کی تفاسیر موجود ہیں۔ بہرحال علماء کرام سے بھی ضرور رہنمائی لیتے رہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر الفاظ ان کے سمجھ نہیں آتے، ترجمہ اور تفاسیر، ان کے لیے ضرور رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں اللہ اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا، اپنے عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اپنی توحید کا بھی ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا، اپنے انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، خبردار ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی برائی یا کوئی بھی بھلائی، سارے معاملے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر جو ہے چاہے وہ اچھی ہے بری ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمہاری طرف، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، فرمایا وہ اس نبی کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اپنی اولاد کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے، تمام معاملات کا۔ یہ ایک استعارہ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کے بارے میں یوں ہی جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اہل کتاب بالخصوص یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں آپ پر لاتے، یہ تعصب میں ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ یہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، اس اناد کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ یہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ یعنی جو اسلام سے دوری اختیار کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے بھی اور کتب سماویہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، یہ ظالم ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو، جنہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے بھی کل روز محشر دردناک عذاب ہوگا۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ دلوں پر جو ہے مہریں لگ جاتی ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں سماعتوں پر، بصارتوں پر، اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اپنی اس روش میں اپنے کان بند کر لی، آنکھیں بند کر لیں۔ معنی یہ ہے کہ حق بات یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اور دل میں بھی اس کو جگہ نہیں دینا چاہتے، تو بس پھر ہر چیز پر پردے پڑ گئے، ان کے عقل پر پردے پڑ گئے، سماعتوں پر، بصارتوں پر، ان کے قلوب مردہ ہو گئے، قلوب جو ہیں ان پر مہریں لگ گئیں۔ تو اب چونکہ جو ہدایت خود نہیں چاہتا، ہدایت سننا بھی نہیں چاہتا، ہدایت کا طالب بھی نہیں ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جو خود ہدایت سے منہ موڑ دے جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ہاں، جو ہدایت کی تلاش کرتا، آج بھی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ اس پر غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بالخصوص خواتین، مرد بھی ایمان لا رہے ہیں غیر مسلم، اور خواتین بہت زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ خواتین کہتی ہیں کہ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں عورت کو اس کا اصل مقام ملا ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں بیوی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں۔ تو اور پھر اسلام ہی خواتین کی عزت، اصل عزت جو ہے اور ان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ یہ جو نو مسلم خواتین ہیں ان کے تاثرات ہیں کہ ہم نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ خواتین کی اصل عزت، عصمت، تحفظ، حفاظت وہ اسلام ہی میں ہے۔ لیکن ہم وہ غیر مسلم خواتین، چاہے وہ امریکہ سے ہیں، یورپ سے ہیں، مختلف ممالک سے اور مختلف مذاہب سے، میں نے خود پڑھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ نیٹ پر بھی جو نو مسلمز ہوتے ہیں جو اسلام کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں، ان کی مختلف ویڈیوز، کلپس، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سن کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے، تو پتہ چلا اسلام کا پیغام آفاقی ہے۔ جو وسیع قلب، ذہن، سماعت کے ساتھ سنتا ہے اور ہدایت کی روز تلاش میں ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر غیر مسلم خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور وہ پردہ اور مکمل اسلامی شرعی پردہ کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں اور اس بات پر ایمان لاتی ہیں، دل سے قبول کرتی ہیں کہ اسلام ہی عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لنڈے کے لبرلز خواتین اور فنڈڈ، جن کو فنڈ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں مختلف بیرونی ممالک کی NGO سے، وہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے نعرے بلند کر رہی ہوتی ہیں کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام جیسے ان کے حقوق غصب کر رہا ہے اور اسلام میں تو انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں۔ حالانکہ یہاں پر بھی انہیں اس اسلامی ریاست پاکستان میں بھی مادر پدر آزادی سے وہ گھوم پھر رہی ہیں، کوئی انہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اتنی آزادی کے باوجود، حد سے بڑھ کر جو آزادی ہے، اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق نہیں ملے اور اسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورت کو حقوق نہیں عطا فرماتا۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی علاقہ، کوئی کمیونٹی، چاہے بے شک وہ اپنے آپ کو بڑے تہذیب یافتہ، تمدن یافتہ کہتے رہیں، حقوق عطا نہیں کر سکتے۔ بلکہ انہی ممالک کی بات کر لیجئے، خاتون کو، عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح، ایک بازاری بکنے والی چیز کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہم معاملات کہ خواتین کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، نہ وہ ماں کا درجہ ہے حاصل ان معاشروں میں، ماں کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بعض اوقات باپ کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا یا ہوا ہے اس کا باپ کون ہے۔ اور پھر ایک عورت، وہ عام طور پہ یہی معمول ہے، کتنے ہی مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ پھر اولاد جو ہے وہ بھی بعض اوقات حکومت کی سرپرستی میں ہوتی ہے، کوئی رشتے ناتے نہیں ہیں، اور مرد جو ہیں اس معاشرے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو عورت کو یہ آزادی نسواں کا نعرہ دیا گیا اور یہ تحریک چلائی گئی، اس کے پیچھے بھی حقیقت میں مردوں کی مکاری ہے۔ وہ مکاری یہی ہے کہ ان کو ہم آزادی کے نام پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے کئی ایسی خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ لبرلزم، سیکولرزم، مادر پدر آزادی سے دوبارہ اسلام کی جانب راغب ہوئیں، اسلام کے حقیقی تعلیمات کی جانب، تو انہوں نے اپنے تجربات کا ذکر کیا کہ جب ہم نے سو کالڈ آزادی کا نعرہ لگایا اور پھر رشتے ناتے تعلق ان کو ختم کیا،
شادی سے دور ہوئیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوئیں، تو ہمارے لیے نہ کوئی ہمارا بیٹا تھا، نہ کوئی بھائیوں سے، والدین سے بھی دور ہو گئیں کہ جی ہمیں تو آزادی چاہیے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی حفاظت کرنے والا، نہ کوئی تحفظ کا احساس دلانے والا، خود ہی کمانا، خود ہی سارے معاملات۔ اور مردوں نے، انہوں نے اس بات کا برملا ذکر کیا کہ مردوں نے، پھر انہی مردوں نے جو آزادی کے لیے ہمیں جنہوں نے تیار کیا تھا کہ جی آزادی کے نعرے اور یہ سارا خوشنما، انہوں نے ہی ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جب استعمال کر لیا اور عمر ڈھل گئی تو پھر ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہم چھوٹی سے چھوٹی جاب کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کا جو آگ ہے وہ پوری کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہی ہیں۔ کوئی ہمارا گھر نہیں ہے، کوئی ہمارے رشتے ناتے نہیں ہیں، کوئی ہمارا شوہر نہیں ہے، کوئی ہماری اولاد نہیں ہے کہ جن کے پاس ہم رہتے، جو ہماری خدمت کرتے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے میں آپ ہم سب اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث مبارکہ کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عظیم صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ وظیفے بتاتے ہیں تو کئی وظیفے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو ان کا احصاء کر لے، یاد کر لے، ان کو ہمیشہ پڑھتا رہے، وہ جنت کی ضمانت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک اور ہمارے لسنر نفیس صاحب بری عادات کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا۔ جی سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 3 دن تک یہ عمل کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، ذوالفقار چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ السلام علیکم جناب مولانا مفتی صاحب، آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام۔ جی دوبارہ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سب ایمان والوں کو رمضان مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ کہتے ہیں فطرانہ زکوٰۃ اور صدقہ ان میں فرق ہے؟ فطرانہ جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی دینا ہوگا۔ تقریباً کم و بیش 2-2.25 کلو جو گندم ہے اس کے برابر ہوتا ہے، اور کھجور اور جو اور کشمش اس کا بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ عام ہے، وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن فطرانہ جو ہے یہ نماز عید سے پہلے رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ ان کے علاوہ ایک لسنر ہے 198 چک سے غالباً، ان کا السلام علیکم لقمان بھائی، میں آپ کا پروگرام روزانہ شوق سے سنتی ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور بھتیجا کہتی ہیں کہ ان کی بھتیجے کی عمر 12 سال ہے، بڑا کمزور ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، چڑچڑا بہت ہے، بہت ٹیسٹ کروائے ہیں، ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ اس کے کیلشیم کے حوالے سے، کمزوری کے حوالے سے فوڈ سپلیمنٹ یا اس طرح کا حکمت کا یا ہومیوپیتھی کا، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا کوئی علاج بھی کروائیے، اور اس بچے کو کہیے کہ یا سلام کثرت سے پڑھیں۔ آپ بھی اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہمیشہ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ نبیلہ صاحبہ کہتے ہیں کہ میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرا داماد ان سے نہیں ملنے دیتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محبت سے ان سے بات کریں، دیگر بھی خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کو لے کر ان سے بات کریں، مل بیٹھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور یا مسبب الاسباب آپ پڑھ سکتی ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ بہتر فرمائے گا۔ شاہد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میری والدہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں، میں ان کو حج عمرہ کروانا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اچھا معاملہ نہیں کرتی، میں نے ان کی کوئی حکم عدولی بھی نہیں کی، دل بھی نہیں دکھایا۔ جی آپ ان کو وقت دیں، محبت سے ان کی خدمت کرتے رہیں۔ بعض اوقات والدین ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو راضی رکھنا یہ اولاد کا کام ہے، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح آپ بھی درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ بہتری فرمائے گا۔ ان کے علاوہ رستم صاحب ہیں بھائی والا سے، کہتے ہیں پروگرام روزانہ سنتا ہوں، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ صداقت علی صاحب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا بھی۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔
اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا